نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم کچھ متفرقات یعنی علیحدہ علیحدہ بلا عنوان کے کچھ چیزیں آپ سے عرض کریں گے، اسی سلسلے میں جو ہمارا سلسلہ معلومات عامہ سیریز کے حوالے سے جاری ہے۔ نمبر ایک، وہ حضرات کون سے ہیں جو مدت حمل سے زیادہ دنوں میں اپنی ماؤں کے پیٹ میں رہے؟ تو وہ چار ہیں۔ چار وہ حضرات ہیں جو اپنی ماؤں کے مدت حمل میں عموماً جو ایک 9 مہینے ہوتی ہے اس سے زیادہ انہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں گزارا۔ اس میں حضرت سفیان بن حیان ہیں جو 4 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اور دوسرے محمد بن عبداللہ بن حسن الضحاک بن مزاحم جو 16 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اور تیسرے حضرت یحییٰ بن علی بن جابر البغوی ہیں، اور حضرت سلمان ضحاک دونوں 2 سال اپنی ماؤں کے پیٹ میں رہے۔ کتنے بادشاہ ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کی؟ تو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے صرف 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا میں جن کی حکومت رہی، جن میں 2 مسلمان ہیں، حضرت سلمان اور حضرت ذوالنورین جن کو سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، اور 2 کافر ہیں جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی، ان میں ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر۔ ان چاروں کے علاوہ پوری دنیا میں بیک وقت آج تک کسی کی بھی حکومت قائم نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بدبخت کن لوگوں کو فرمایا؟ کن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ اور وہ 3 لوگ ہیں۔ حضرت قدار بن سالف کو، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے قابیل کو جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو جس نے حضرت علی کو قتل کیا۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 333۔ وہ کون سے بادشاہ ہیں جن کا لقب نمرود ہوا ہے؟ تو وہ 6 بادشاہ ہیں جن کا لقب نمرود ہوا ہے۔ نمبر 1، نمرود بن کنعان بن حام بن نو، اور یہ ان بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا مشہور و معروف نمرود ہے۔ دوسرے نمبر پر نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نو ہے۔ تیسرے نمبر پر نمرود بن منجار بن نمرود بن کوش بن کعان بن حام بن نو ہے۔ نمبر 4، نمرود بن معاش بن کنعان بن حام بن نو ہے۔ نمبر 5، نمرود بن ساروق بن ارغون بن مالخ ہے۔ نمبر 6، نمرود بن کنعان بن مسعاس بن نقطہ ہے۔ وہ بادشاہ جن کا لقب فرعون ہوا کون سے ہیں اور کس نبی کے زمانے میں گزرے؟ تو وہ 3 بادشاہ ہیں جن کا لقب فرعون ہوا۔ ان میں نمبر 1 ستان الاشل ہے بن اتوان ابن المعید، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ اور ریان بن الولید، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ اور ولید بن مصعب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور و معروف فرعون ہے۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان، صفحہ نمبر 80۔ سامری جادوگر کا اصل نام کیا تھا اور اس کی پرورش کس نے اور کیسے کی تھی؟ سامری جادوگر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کا اصلی نام موسیٰ بن ظفر ہے، اور قبیلہ سامرہ کی طرف سے نسبت کر کے اس کو سامری کہا جاتا ہے۔ اس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کی والدہ کو بدکاری کی وجہ سے حمل ٹھہرایا گیا تھا۔ جب وہ ولادت کا وقت آیا تو اس کی والدہ اپنے رشتہ داروں کے ڈر اور فرعون کے جلادوں کی ڈر کی وجہ سے پہاڑوں میں چلی گئی تھی،
اور وہاں اس نے بچے کو جنم دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا انتظام اس طرح کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو متعین فرمایا کہ آپ اس بچے کی پرورش کریں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اپنی 3 انگلیاں چٹاتے تھے، ایک انگلی سے شہد، دوسری انگلی سے دیسی گھی اور تیسری انگلی سے دودھ نکلا کرتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سامری کی پرورش کب تک کی؟ تو مفسرین نے حتیٰ نشا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی اہل لغت نے یہ لکھے ہیں کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے جب وہ اپنے آپ اس میں سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے اور وہ اس میں شعور پیدا ہو جائے۔ حوالہ اس کا ہے روح المانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ملائکہ کب تک سجدے میں پڑے رہے؟ اس کی مدت کیا تھی؟ ملائکہ زوال کے وقت سے عصر تک سجدے میں پڑے رہے۔ بعض نے کہا ملائکہ جو مقربین ہیں وہ 100 سال تک سجدے میں رہے، اور بعض نے کہا کہ 500 سال تک سجدے میں رہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد بچھڑے کو پوجا تھا، تو سوال یہ ہے کہ کتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 40 دن۔ بحوالہ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ انسان اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے؟ ایک روایت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انسان مرنے کے بعد دفن ہو جاتا ہے وہیں کی مٹی سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت عطا خراسانی کی روایت کی تخریج فرمائی ہے کہ فرشتہ اس مقام پر جاتا ہے اور جہاں اس شخص کو دفن ہونا ہوتا ہے وہاں سے مٹی لیتا ہے، بس اس کو نطفے پر بکھیر دیتا ہے، پھر مٹی اور نطفے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی میں اس کا خمیر ملایا جاتا ہے۔ اس پر مفسرین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی وہ کعبے کی مٹی تھی، مگر طوفان نوح میں وہ مٹی اس مقام پر منتقل ہو گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔